الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوانان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام اور انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم کو پیدا فرما کر کے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایسا سلسلہ جاری کیا جو انبیاء رب کائنات کے پیغام کو لے کر کے دنیا کے سامنے آئے، توحید کا درس دیا، اتباع رسول کا پاٹھ پڑھایا، اور ایسے ہی صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں ہمارے سامنے وضاحتیں فرمائیں۔ انبیاء کرام کے سلسلے میں سب سے مبارک کڑی اور آخری کڑی نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت تھی، جن کی بعثت امت اسلامیہ کے لیے رب کائنات کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کر کے آپ کے اوپر آخری کتاب قرآن مجید جیسا معجزہ نازل فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے رب کائنات نے رحمت للعالمین بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر ہمارے ماں باپ، ہمارا کاروبار، ہمارے خاندان اور ساری کی ساری دنیا قربان جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ساری قربانیاں پیش فرمائیں۔ رات بھر رب کائنات کے سامنے تہجد اور قیام اللیل کے اہتمام کے بعد آپ روئے، گڑ گڑائے، انسانیت کی ہدایت کے لیے دعائیں کی، اور انسانیت کو شرافت، انسانیت، اسلام و ایمان اور اسلام کے راستے پر لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے ساری کاوشیں دنیا کے اندر پیش فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اور امت اسلامیہ کی مثال، میری اور تمہاری مثال ویسے ہی ہے جیسے رات کی تاریکی میں کوئی چراغ جلتا ہے، اس کے اوپر پتنگے گر کر کے ہلاک ہوتے ہیں، ویسے ہی تم دنیاوی آلائشوں کے پیچھے، دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے، دنیا کی گمراہیوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو، اس کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اور میں ہوں، میری مثال ایسے ہے کہ میں تم کو تمہاری کمر پکڑ کر کے کھینچتا ہوں، پیچھے گھسیٹتا ہوں، اور تم کو سمجھاتا ہوں کہ یہ دنیا جو 10-20 سال، 50 سال، 100 سال کی دنیا ہے، اس میں ملنے والی زندگی ایک محدود زندگی ہے، اس میں اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، بلکہ رب کائنات کو یاد کرنے، اللہ رب العالمین کی نظر میں مقرب بندہ بننے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں وقتی طور پر تکلیفیں اٹھا لو، لیکن قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر کے اس دنیا سے گزر جاؤ،
تاکہ آخرت میں تم کو کامیابی مل سکے۔ تو یہ حقیقی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کوئی شرک کرتا ہے تو توحید کا پیغام دیا، جب دیکھا کہ کوئی توحید پر اٹل ہو گیا، اس کے مطابق چلنے لگا، تو اس کے بعد کے مراحل میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ لیکن اس دنیا میں کبھی بھی ایک چھوٹی سی مثال، ایک ذرا سے لمحے کے لیے یہ نہیں دکھائی جا سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ یا انسانیت کے تئیں تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوئے ہوں۔ آپ نے ہمیشہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا کے اندر اپنا پیغام بھیجا، صحابہ کرام کو تیار کیا، جہاد کیا گیا، رات بھر آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا، امت اسلامیہ کی رشد و ہدایت کے لیے ساری کوششیں، ساری کاوشیں اور سارے جتن کرتے رہے۔ لیکن امت اسلامیہ پر ذرہ برابر زوال آ جائے، آپ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، صورتحال اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے، دوبارہ چاند دیکھتے تھے، تیسری بار چاند دیکھتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ ہم ماسودہ ہو کر کے کوئی چیز کھا لیں یا پی لیں۔ آپ کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے مکان نہیں تھا، آرام دہ ایسی کوئی مسجد نہیں تھی جس میں آرام کے ساتھ نمازیں ادا کر سکیں۔ اگر بارش ہو جائے تو مسجد کے فرش پر کیچڑ ہو جایا کرتا تھا، آپ اسی میں سجدہ کرتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں خندق کے موقع سے جب صحابہ کرام نے آپ کے سامنے شکوہ کیا کہ ہم خندق کھودتے کھودتے پریشان ہو گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت نے دبوچ لیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ پیٹ اوپر سے بھاری رہے اور بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں ستانا کم کر دے۔ قربان جائیں ہمارے سارے کے سارے لوگ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنا مبارک کرتا اٹھا کر کے صحابہ کرام کو جب دکھایا تو صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، لیکن آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ ان سے زیادہ بھوکے اور پیاسے تھے، ان سے زیادہ تکلیف کے ایام سے گزر رہے تھے، اور اسی حالت میں آپ نے کدال چلایا اور آپ نے کھائی کھودنے کا کام کیا، خندق کو کھودنے کا کام کیا۔ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم رب کائنات سے محبت رکھتے ہو، اللہ رب العالمین سے قربت چاہتے ہو، اس کی رضامندی کے طلبگار ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتے ہو، فاتبعونی، اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ کسی امام کی تقلید نہ کی جائے، کسی مفتی کے قول پر نہ چلا جائے، اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ میری اتباع کرو، میں جو کہہ دوں، جو حکم دے دوں اس کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے روک دوں ان چیزوں سے بچو اور اجتناب کرو اور رک جاؤ، اور عبادت کا جو طریقہ سکھا دوں اسی طریقے کے مطابق تم لوگ عبادات کو انجام دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا حکم ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ رب کائنات سے محبت رکھتے ہو، اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو رب کائنات سے محبت نہ رکھتا ہو؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو اللہ اکبر کی صداؤں سے
خوشی محسوس نہ کرتا ہو؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو رب کائنات سے الفت و محبت نہ رکھتا ہو؟ لیکن یہ الفت و محبت تبھی مکمل ہوگی، اس کا حق تبھی ادا کیا جائے گا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ اگر پیروی کی جائے گی، اتباع کا حق ادا کیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ۔ اس پیروی، اس اتباع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے نتیجے میں رب کائنات تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آگے مزید بشارت سنا دی، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا اور تمہاری مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مقام کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی رسالت کی اہمیت اور رسالت کی پیروی کے وجوب کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات نے واضح کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا رب کائنات کی اطاعت کر دی۔ اب ہم کو آج جائزہ لینا ہے، اپنی گریبان میں جھانک کر کے سوچنا ہے کہ ہم زندگی کے کون سے مراحل میں، زندگی کے کون سے گوشوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھرانوں میں، آل اولاد میں، ماں باپ کے ساتھ، متعلقین اور رشتہ داروں کے ساتھ کہاں پر کون سا وتیرہ اختیار کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک ہم زندگی کے تمام مراحل اور تمام گوشوں میں اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا کون سا قدم سنت رسول کے مطابق بڑھتا ہے، ہم کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ پیسہ نگری، یہ بمبئی کا شہر جہاں انسان کے پاس کروڑوں کا سرمایہ ہوتا ہے، یہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، یہاں رب کائنات نے اپنے بندوں کو دوسری جگہوں کے بالمقابل زیادہ نواز رکھا ہے۔ لیکن اگر آپ جائزہ لیں گے، دوسروں کو نصیحت کرنی ہو تو ہم کو سنت رسول کا درس یاد رہتا ہے، شادی بیاہ میں اس درس کو بھول جاتے ہیں، فضول خرچی پر آ جاتے ہیں۔ ہم کو اپنے گھر میں کسی کے ساتھ معاملات کرنے ہو تو سنت رسول یاد رہتی ہے، اور دوسروں کے معاملات ہوں، کسی کا حق مارا جائے تو وہاں پر ہم چوک جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ زندگی کے تمام مراحل میں سنت رسول کو لے کر کے چلا جائے۔ رب کائنات کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اتباع رسول کی ڈگر سے بھٹکا کر کے بدعات و خرافات میں ڈال دے۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم اتباع رسول نہ کرو بلکہ اپنے امام کی تقلید میں تقلید شخصی کر کے امام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے واضح کر دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں جانب کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، کیونکہ ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے تم کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رسول کے طریقے کو، صراط مستقیم کو اپنا کر کے چلو، یہی راہ نجات ہے۔ تو ہمارا کل سرمایہ، رب کائنات کی سب سے قیمتی نعمت اور سب سے عظیم احسان اس انسانیت پر یہ ہے، اس رب نے ہمارے لیے ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جو نبی دوسروں کی تکلیفوں پر بلکتا تھا، روتا تھا، دوسروں کی رشد و ہدایت کا حریص تھا، اور تمہاری تکلیفیں
اس نبی کو کبھی گوارا نہیں ہوتی تھی، وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، اس لیے اس نبی کی پیروی کی جائے۔ تو ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہے۔ اس قیمتی سرمایہ پر چلنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے سبق کا اعادہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اتباع رسول کے سبق کو پڑھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، اور ساتھ ہی میں توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا جائے کہ شرک کی قباحتیں کیا ہیں، اس کو کنارے کر دیا جائے، کھرچ کر کے پھینک دیا جائے۔ خاندانوں میں شرک یا شرک کی ذرہ برابر آمیزش اگر داخل ہو رہی ہے تو جن دروازوں سے، جن کھڑکیوں سے، جن موبائل فونز اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے یہ غلط فکر ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے، ان کو بند کر دیا جائے، ان پر پابندی عائد کر دی جائے، بچوں کے ساتھ سختی کی جائے۔ یہ ہمارا کل سرمایہ ہے، اور اسی سرمایہ کے بارے میں آخرت کی پہلی منزل قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے، جب قبر کے حوالے کیا جائے گا تو 3 سوالات جو اس سے کیے جائیں گے وہ اسی توحید کے بارے میں ہوں گے، اسی دین کے بارے میں ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوں گے۔ وہاں کوئی ایسا فرشتہ نہیں آنے والا جو یہ سوال کرے کہ تم ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، امام مالک کے بارے میں کیا کہتے ہو، امام شافعی کے بارے میں کیا کہتے ہو، احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ وہاں فرشتہ آئے گا، رب کائنات کے حکم سے آئے گا، اور یہی سوال کرے گا کہ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رسول جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے، اور تمہارا رب کے بارے میں کیا ایمان ہے۔ یہ 3 بنیادی سوالات ہیں جو حقیقی دین کے گرد گھومتے ہیں۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی دین کا سرمایہ ہے، اور یہی ہمارے لیے راہ نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لہذا ان 3 اسباب کی تیاری میں اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، قرآن و سنت کی جانب رجوع کرتا ہے، ان 3 چیزوں کی ترتیب میں اور ان کے بارے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے میں اگر وہ وقت گزارتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری قدر مکمل ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ تو آئیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم توحید اور توحید کے مد مقابل شرک باللہ، ان دونوں کے بارے میں سبق کی تجدید کریں کہ توحید کے حقیقی مفہوم کو اپنایا جائے گا۔ توحید سے مراد توحید حاکمیت نہیں ہو سکتی، بلکہ توحید عبادت ہے۔ توحید کی وہی صحیح ترین تعبیر ہے جس تعبیر صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کی۔ آج کے دور میں بے شمار نام نہاد مسلمان ہیں جو توحید کو توحید حاکمیت اور توحید غالبیت اور نہ جانے کون کون سی تعبیرات سے پیش کر کے امت اسلامیہ کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالتے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، مظاہروں میں ہماری انرجی تباہ ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کو توحید عبادت کے طور پر سمجھیں، صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھیں، اور اسی توحید کے مطابق اپنے رشتے کو رب کائنات سے مضبوط کیا جائے۔ یہ رشتہ تبھی مضبوط ہوگا جب ہم سننے والی چیزوں میں علماء حق کو سنیں گے۔ یہ رشتہ تبھی مضبوط ہوگا جب ہم اچھے لٹریچر کو پڑھیں گے۔ یہ رشتہ تبھی مضبوط ہوگا جب غلط قسم کے لٹریچر کو ان مسجدوں سے نکال دیا جائے گا، مدرسوں سے نکال دیا جائے گا، گھرانوں سے نکال کر کے پھینک دیا جائے گا، سوشل میڈیا پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ تعلق تبھی حقیقت میں تبدیل ہوگا جب ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ اگر ہم کو سچا مسلمان بننا ہے تو ایک جانب
توحید کے سبق کو لے کر کے چلنا ہے، اور دوسری جانب شرک کی قباحت کو دنیا کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اگر ہم کو سچا مسلمان بننا ہے تو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اتباع رسول کے درس کو سمجھیں، اس کی تجدید کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھا جائے، آپ کے ساتھیوں کے، آپ کے دوستوں کے، صحابہ کرام کے حقوق کو سمجھا جائے، آپ نے جو کچھ بتا دیا اس کو اپنایا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے کے مطابق دین کی پیروی کی جائے۔ یہ بھی ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اور اس فریضے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ طریقے رسول سے ہٹ کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیات اگر کوئی بات کہیں، اگر قرآن و سنت پر اور منہج صحابہ پر تولنے کے بعد وہ بات اس پر فٹ نہیں ہوتی تو اس کو کنارے کر دیا جائے، دیوار پر مار دیا جائے اور اس کو رد کر دیا جائے، کیونکہ یہ اسلام شخصیات سے نہیں چلتا ہے، یہ اسلام بڑے بڑے چہروں سے نہیں چلتا ہے، یہ اسلام اپنی مرضی کے فتووں سے نہیں چلتا، یہ اسلام اپنی مرضی کی اتباع اور پیروی سے نہیں چلتا، بلکہ اسلام تو وہ اسلام ہے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ موضوع پر مسح اوپر کی جانب کیا جائے، جبکہ ہمارا ذہن، ہماری عقل کہتی ہے کہ گندگی کو نیچے کی جانب لگتی ہے، لہذا اوپر مسح کیوں کیا جائے؟ مسح اوپر اس لیے کیا جائے گا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی حکم دیا ہے، ہمارا نبی ہم کو جو حکم دے دے اس کو اپنا لیا جائے، جن چیزوں سے روک دے ان سے اجتناب کیا جائے، جو طریقہ بتا دے اس طریقے کے مطابق زندگی کو ڈھال لیا جائے۔ لہذا اتباع رسول کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بدعات و خرافات کو اپنی زندگی سے نوچ کر کے پھینک دیں، اس کی تردید کریں، اہل بدعت سے اجتناب کریں۔ جن لوگوں نے قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے خلاف کوئی بات کہی ہے ان کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت ہماری زندگیوں میں نہ ہو۔ یہاں سے اخوانیت کو نکال دیا جائے، سروریت کو نکال دیا جائے۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ دین کے نام پر، نئی نئی تعبیرات کے نام پر، جدید تعبیرات کے نام پر دین کے اندر جو بھی پروپیگنڈے اور گورکھ دھندا داخل کیا جا رہا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو نکال کر کے کنارے کیا جائے۔ اگر ہم کو سچا مسلمان بننا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دین اسلام کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں، اور صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھانے والوں کی انگلیاں توڑ دی جائیں۔ ایسے افکار کو اپنے خاندانوں میں اور اپنے گھرانوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ سچا مسلمان بننے کے لیے ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے لوگو سنو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد اور ایسے ہی تمہارے بہن بھائی، تمہارے اقارب، تمہارے قرابت دار، تمہارا سامان تجارت، جو کچھ سرمایہ تم اس دنیا کے اندر جمع کرتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ گاڑی گھوڑے، یہ چلنے پھرنے کے سامان، یہ ٹرانسپورٹ کے وسائل، یہ کاروبار، یہ رہائش کے مکانات جس میں آرام کے ساتھ تم کمبل تان کر کے اے سی چلا کر کے سوتے ہو تو صلاۃ فجر بھی فوت ہو جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات نے فرمایا اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو محبوب رہا کریں، اگر محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ رب کائنات کا عذاب آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام نعمتوں پر مقدم رکھنا، تمام رشتہ داروں پر مقدم رکھنا،
اپنی خواہشات پر مقدم رکھنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اور یہ چیزیں جو دنیا کے اندر ہم کو حاصل ہوتی ہیں، یہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جائیں، آپ کے احکامات کے تابع نہ ہو جائیں، جب تک اس میں نکھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہیں حلال و حرام کی تمیز جائے گی تو عبادات قبول ہونا بند ہو جائیں گی، کہیں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوگی تو عداوتیں جنم لیں گی، نفرتیں جنم لیں گی۔ اگر ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالا گیا تو انسان عافیت کی سانس لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں کچھ مناقشہ چل رہا ہے، کچھ بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں میری نظر میں آپ سے کم محبوب ہیں، الا نفسی، مگر میرا اپنا نفس آپ سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ کو اپنے نفس پر ترجیح نہ دینے لگو جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول ہوا، جن کو اسلام کا دوسرا خلیفہ بنایا گیا، جو غیور صحابی رسول تھے، جن کے بارے میں ایک سے ایک مثالیں ملتی ہیں۔ جب اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں تھے تو ان سے کفار گھبرایا کرتے تھے، جب اسلام لے آئے تو ان سے ساری دنیا تھر تھر کانپا کرتی تھی۔ اتنے جلیل القدر صحابی رسول، ان سے مباحثہ ہو رہا ہے محبت رسول پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت پر۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہاری نظر میں تمہارے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہی عمر تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے سے واپسی کے بعد فرمایا تھا، اے عمر، میں نے جنت میں تمہارا قصر دیکھا ہے، جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، لیکن میں محل کے اندر داخل نہیں ہو سکا کیونکہ مجھ کو پتا تھا تم غیرت مند ہو، تمہاری اجازت کے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرماتے ہیں، علیکا اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کی تعریف فرمائی، ان کی غیرت کا تذکرہ کیا۔ جنت میں جو قصر رب کائنات نے ان کی غیرت کی بنیاد پر تیار کیا ہے، اس کی بشارت دی یہی عمر بن خطاب تھے۔ لیکن اس مجلس میں ان کو رجوع کرنا پڑا، اس مجلس میں ان کو خاموش ہونا پڑا، اس مجلس میں ان کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ایمان کام آنے والا نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، اپنے ذہن کی تربیت کرتے ہیں، اپنے دل کو آمادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میری نظر میں میری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لینا، آپ کی اتباع کا دعویٰ کر لینا، نماز میں رفع الیدین اور آمین بالجہر کہہ دینا، توحید کی دعوے داری کر دینا، یہ کافی نہیں ہے جب تک یہ غیرت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ اس غیرت کو پیدا کرنے کے لیے تمام باطل افکار سے براءت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اس غیرت کو پیدا کرنے کے لیے اتباع رسول کا سبق کی تجدید کرنی پڑے گی۔ اس غیرت کو پیدا کرنے کے لیے علماء حق سے جڑ کر کے، چمٹ کر کے دین کی تعلیم کو سیکھنا ہوگا اور علماء سو کو نکال کر کے باہر کرنا ہوگا۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں جس آدمی کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے، ریکارڈنگ کا بندوبست ہوتا ہے، ہر آدمی کھڑا ہو کر کے مفتی بننے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر شخص
چاہے عالم ہو نہ ہو، وہ آ کر کے فتوی بازی کرتا ہے۔ یہ آزمائش کا دور ہے۔ اس دور میں ہم کو علماء حق کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے، ان سے چمٹ کر کے، ان کے دروس میں حاضری دے کر کے، کتابیں اور ڈائریاں لے کر کے، ان سے سوال و جواب کر کے، نوٹ کر کے اپنی تربیت کرنی ہوگی، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتباع رسول اور محبت رسول کے سبق کی تجدید کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔